السلام علیکم۔ معاشرتی علوم کی تحریروں اور موضوعات پر اپنی میرے افسانوں کہانی اور ناول پڑھے سلسلہ بھاگی جائشہ، جس میں آپ سب میرا پہلا ناول درد خزاں کی اوٹ سے جھانک رہی ہے بہاری شبیرو سن رہے ہیں، اور آج اب اس کی 8ویں کی سنیں گے۔ سچ کہوں تو بھابھی جان میرا دل گھبرانے لگا۔ میں گھر سے نکل آئی، سوچا کچھ دیر آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاؤں، تھوڑا جی ہی بہل جائے گا۔ بڑا اچھا کیا کلثوم، میں تو خود تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، اور صالحہ کا خیال بھی بار بار ہی آ رہا تھا۔ عصمت بھی کلثوم کو اپنے ساتھ لے اپنے کمرے میں آئی۔ آ جاؤ کلثوم، بیٹھو۔ عصمت نے پلنگ کی جانب اشارہ کیا۔ آرام سے بیٹھو کلثوم، میں پانی لے آتی ہوں۔ جی بھابھی جان۔ ارے میرا تو خود اتنا دل چاہ رہا تھا، انسان سارا دن گھر میں پڑا رہے تو جی گھبرانے لگتا ہے، طبیعت کیسی بوجھل ہو جاتی ہے۔ سچ کہوں تو کلثوم تمہارے آنے سے میرا اپنا جی بھی خوش ہو گیا۔ عصمت بی نے پانی کا گلاس کلثوم کی جانب کیا۔ تم آرام سے بیٹھو، میں چائے کا پانی چولہے پر رکھ آتی ہوں۔ نہیں بھابھی جان، کسی تکلف میں نہ پڑیں، میں بہت جلدی میں آئی ہوں اور ایسے ہی جاؤں گی۔ ایسی کیسے کلثوم؟ اتنے مہینوں کے بعد تو تم یہاں آئی ہو، اب کیا چائے بھی نہیں پیوگی؟ بھابھی جان میں پھر آؤں گی تسلی سے، آپ سمجھیں ابھی تو میں بھاگم بھاگی آئی ہوں آپ کے پاس۔ طبیعت اتنی پریشان تھی کہ دوڑے چلی آئی۔ کیا بات ہے کلثوم، تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ عصمت بی نے اینک اپنی آنکھوں پر درست کرتے نگاہیں کلثوم کی جانب مرکوز تھیں۔ تم مجھے اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ شمائلہ کو بھی اپنے ساتھ نہ لائیں؟ جی بھابھی جان، پریشان تو ہوں، فکر و پریشانیوں نے دل کا سکون، رات کی نیند سب ختم کر دی ہے۔ کلثوم نے پانی کا گلاس خالی کر کے میز پر رکھا۔ بات کیا ہے کلثوم؟ عصمت بھی فکر مندی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ صالحہ کا رویہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا بھابھی جان۔ ابا میاں نے خود اپنے نواسہ نواسی دونوں بچوں کا رشتہ جوڑا تھا، وقاص اور شمائلہ کی نسبت طے کی تھی۔ عصمت بھی بغور انہیں دیکھ رہی تھی۔ دونوں بچوں کا سلسلہ تو بچپن میں ہی ابا میاں نے بنایا تھا، مگر صالحہ… کلثوم کہتے کہتے رکی۔ وہ کس قدر پریشان تھی۔ ہائے کلثوم، صالحہ کی بات کروں گی تو سچی ہی کروں گی۔ ارے میں تو جس دن سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہوں، اس کا تو میں نے یہی رویہ دیکھا ہے۔ ہاں انعام صاحب اور تمہیں ضرور لگاوٹ کرتے اور جان چھڑکتے دیکھتی آئی ہوں، مگر سچی بات ہے صالحہ کا مزاج اور دماغ ہی نہیں ملتے۔ عجب ہی انداز اپنائے ہوئے ہیں، غیروں سے تو خوب گھل مل کر بات کرتی ہے، اور اپنوں کے ساتھ کیسے لیے دیے والا برتاؤ، بھائی میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا۔ تم پان کھاؤ گی؟ جی بھابھی جان، لگا دیں۔ عصمت بی نے پاندان اپنے قریب سرکایا۔ بھابھی جان، صالحہ دل کی بری نہیں ہے۔ ہاں مگر لوگ بھی تو کچھ نہ کچھ کہتے سنتے رہتے ہوں گے نا، شاید اسی وجہ سے ہی کھچی کھچی سی رہتی ہے۔ رہنے دو کلثوم، انسان کا اپنا دماغ بھی ہوتا ہے۔ ارے ایسے تو کتنے ہی لوگ ادھر کی ادھر کرتے پھرتے ہیں، لیکن اگر سب لوگ ہی ایک دوسرے کی باتوں میں آ جائیں، دو دنگے فساد ہی نہ شروع ہو جائیں، اور لوگ ہاتھوں میں چھریاں چاقو پکڑ کر گلیوں میں گھومتے پھرتے ایک دوسرے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتے مورتے نہ دکھائی دیں۔ عصمت بی نے پان لگا کر کلثوم کی جانب کیا۔ تم پریشان نہ ہو، صالحہ خود ہی صحیح ہو جائے گی۔ بات تو یہ بھی ہے نا کہ زبان صرف کبھی کچھ نہیں کہتی، ہاں جو بھی بات ہو دل میں رکھ لیتی ہے۔ اور جہاں تک میرا اپنا ذہن جاتا ہے، صالحہ کے دل میں دماغ میں ایسی کوئی بات کسی اور نے نہیں ڈالی۔ ارے وہ خود ہی علم علم کچھ کا کچھ سوچتی رہتی ہے۔ عصمت بی نے پان کا دوسرا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا، پاندان کے کھلے ڈھکن کو بند کیا۔ صالحہ کا اپنا مزاج اور طبیعت ہی اور طرح کی ہے، سمجھداری اور بردباری بھی تو نہیں ہے، نہ خود سے کبھی ملنے آتی ہے، اور گھر چلے جاؤ تو کیسے کترائے کترائے ہی رہتی ہے۔ تم خواہ مخواہ صالحہ کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو ہلکا نہ کیا کرو کلثوم۔ شمائلہ کو بھی ساتھ لے آتی تو اس کا بھی جی بہل جاتا۔ بھابھی جان، شمائلہ کو اپنے ساتھ کیسے لے آتی؟ اسے تو میں نے بتایا بھی نہیں کہ میں آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ عصمت بی نے ان کی بات سنی تو چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جوان بچی ہے بھابھی جان، احساس کرتی ہے، اور کیسی کیسی باتیں سارے خاندان میں ہو رہی ہیں، خدا نخواستہ ایسی کوئی بات سن لی تو دل کو روگ ہی لگا بیٹھے گی۔ بات کیا ہے کلثوم؟ بھابھی جان، خیر سے وقاص میاں کی اچھی نوکری ہو گئی ہے، اور ترقی بھی 2 مرتبہ ہو گئی ہے، گھر بار بھی اپنا ہے، آگے پیچھے کوئی ذمہ داری بھی نہیں، اور اب کیا بہانہ ہے کہ وقاص اور شمائلہ کی شادی کا تذکرہ نہ ہو؟ آپ تو جانتی ہیں میری طرف ساری تیاری ہے، بچپن کی نسبت طے کی ہوئی ہے، عرصہ ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ نہ کچھ لا کر جمع کرتی رہی، مگر منظر بھائی اور صالحہ شادی کی بات کرنے آئیں
تو ہی بات آگے بڑھے گی نا۔ خاندان والے بھی اشارے کنارے میں پوچھتے رہتے ہیں، خود میرے سسرال والے بھی کتنی ہی مرتبہ پوچھ چکے ہیں، کیا جواب دوں؟ اتنی مرتبہ تو میں خود لوگوں سے پوچھنے کو ٹال چکی ہوں، مگر آخر کب تک؟ لوگ تو پوچھیں گے نا کہ ہم گوئیاں ہو رہی ہیں بھابھی جان، کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ شمائلہ کو اسی لیے اپنے ساتھ لے کر نہیں آئی۔ میں نے سوچا آپ کے پاس بیٹھ کر سہولت سے بات کروں گی۔ ہاں صحیح کہتی ہو کلثوم۔ عصمت نے توجہ سے کلثوم کی ساری بات کو سنا تھا۔ بھابھی جان، شمائلہ سہیل کے ساتھ ہی ہے اور کب تک اسے اپنے گھر میں بٹھا کر رکھوں گی؟ خیال تو یہی تھا کہ منظر بھائی اور صالحہ وقاص کی نوکری کے بعد خود ہی باقاعدہ شادی کی بات کرنے آئیں گے، مگر مجھے اس کے کوئی آثار نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے صالحہ کے انداز ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہو کلثوم، بالکل صحیح کہہ رہی ہو، مجھ سے بھی کہاں سیدھے منہ بات کرتی ہے، کترائے کترائے ہی رہتی ہے۔ ہاں مگر یہ ہو سکتا ہے کہ میں سہیل سے بات کروں، بچپن کی دوستی ہے، ساتھ کھیل کود کر پڑھ لکھ کر بڑے ہوئے ہیں، اور بچے باتوں ہی باتوں میں آپس میں بہت ساری باتیں آسانی سے کر لیتے ہیں، دوستی بھی تو تینوں کی اچھی ہے نا۔ تم کہو تو میں سہیل سے بات کرتی ہوں کہ ذرا وقاص میاں کے ارادے تو معلوم کرے کہ کب صحرا باندھ کر خالہ جان کے ہاں بارات لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عصمت بی نے ذہن میں آئی صلہ کلثوم کے سامنے رکھی۔ یہ ٹھیک ہے بھابھی جان۔ کلثوم نے ان کی بات سے حامی بھری۔ آپ کو میری کس کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار لائک اور کمنٹ کی صورت میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آپ کی رائے اور آپ کا ساتھ میرے لیے ہے بہت خاص۔ اپنی ذات کو رکھیے اپنے سارے ہی رشتوں کے ساتھ بہت خلوص اور پیار سے جوڑ کر۔